قریب نہیں جا سکتے، پلیتی ان کے قریب نہیں جا سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس سے قبل کہ میں وہ حدیثیں آپ کو سناؤں، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خلاق عالم نے فرمایا کہ اللہ کی یہ چاہت ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اے نبی کے گھر والوں تمہیں اس طرح پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اللہ پاک نے پہلے پارے میں فرمایا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ آیت پڑھیے قرآن پاک کی، سبحان اللہ کی صدا آ جائے۔ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ خلاق عالم نے فرمایا اے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، میرا گھر ہے خانہ کعبہ بیت اللہ، میں چاہتا ہوں اس کی صفائی ہو جائے، اس کی پاکیزگی اور طہارت کا انتظام ہو جائے۔ یا اللہ حکم ہو۔ فرمایا تم دو نبی ہو، ایک آپ ابراہیم علیہ السلام اور ایک آپ کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، یا اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا ارادہ ہے؟ رب نے فرمایا میں چاہتا ہوں میرا گھر ہے اور اس کی پاکیزگی کا اہتمام تم دو نبی کرو۔ میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، لوگ لاکھوں روپیہ لگا کر اس کے طواف کے لیے ترستے ہیں، اور ترسنا چاہیے اور ترسنا چاہیے، اور اللہ وہ مقام دکھائے، وہ جگہ دکھائے، آمین، اللہ وہ جگہ دکھائے خانہ کعبہ۔ تو وہ خانہ کعبہ جو ہے اس کا صفائی اور پاکیزگی کا حکم، ذمہ داری رب نے کتنے نبیوں کی ڈیوٹی لگائی؟ بولیے دو نبیوں کی۔ رزلٹ پیش کرنے لگا ہوں، جب باری آئی رب کے گھر کی، بیت اللہ کی، جناب بیت اللہ کی باری آئی، اس کو صاف کرنے کا موقع ہوا، رب نے دو اولو العزم رسولوں کو حکم دیا اے نبیوں میرا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اسے صاف کرو، اسے پاک کرو۔ جب باری آئی آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے در یتیم کے گھرانے کی، رب نے نبیوں کی نہیں، صحابہ کی نہیں، ولیوں کی نہیں، فرمایا سب پیچھے ہو جاؤ۔ یا اللہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا بیت اللہ کی باری آئی تو نبی صاف کریں گے، میرے نبی کے گھرانے کی باری آئی خدا خود صاف کرے گا۔ سبحان اللہ کی صدا ہے۔ فرمایا خدا خود، یا علی بیت اللہ کی باری آئے تو خدا نبیوں کی ڈیوٹی لگائے۔ قرآن پیش کر رہا ہوں، اور جب باری آئے حضور کے گھرانے کی تو رب فرماتا میں خود ہی کروں گا۔ کیا شان ہے حضور کے گھرانے کی، اور پھر کتنا پاکیزگی کا اہتمام کیا ہوگا۔ اور دوسری ایک اور دلیل دوں یہاں پہ، 13ویں پارے میں رب نے فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ مجھے، میری اولاد کو، وَجْنُبْنِي، اللہ فرمایا میری اولاد کو، اے اللہ میری اولاد کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرضی پیش کی، اے اللہ میری اولاد کو بتوں کی نجاست سے، رجس سے پاک کر۔ دعا مانگنا پڑی، توجہ ہے، دعا مانگنا پڑی۔ اولو العزم نبی ہیں، رسول ہیں، دعا مانگنا پڑی۔ جب باری آئی آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے در یتیم کے گھرانے کی، توجہ کرنا، رب نے فرمایا محبوب وہ ابراہیم تھے، انہیں مانگنا پڑا۔ جب آپ کے گھرانے کی باری آئی مصطفیٰ پیارے، مانگنا نہ پڑا۔ یا اللہ کیا چاہتا ہے؟ فرمایا ابراہیم مانگے گا تو
آپ نہیں مانگیں گے پھر بھی عطا کر دیں گے۔ یہ شان کتنی بلند شان ہے، اولو العزم نبی ہیں، شان والے نبی ہیں، لیکن ان کو مانگنا پڑا، اور جب باری حضور کے گھرانے کی رب فرماتا بغیر مانگے عطا فرماؤں گا، تو سلام منتا ہے، حضور کے گھرانے پر سلام ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی شان ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور استدلال پیش کروں، نبی پاک علیہ السلام کی لخت جگر، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ معجم الکبیر ہے جی، سبحان اللہ دیکھ کر کہیے جی، معجم الکبیر حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، میں صرف شارٹ عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا نام لکھا ہے، چونکہ 3 حضور کی بیٹیاں حضرت امام حسین کی خالائیں 3 اور ایک ماں، یہ چاروں مل یہ 4 ہو گئی، تو 4 سے یعنی حضور کی 4 بیٹیاں ہوگی۔ جو نہیں مانتے ان کے لیے حدیث پیش کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا، نام لیے حضور نے، یعنی امام حسن اور امام حسین کی خالائیں کتنی، وخالاتہما زینب و رقیۃ و ام کلثوم بنات رسول اللہ، حضور کی 3 بیٹیاں اور چوتھی حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ، حضور نے فرمایا یہ 4 بیٹیاں ہیں حضور پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذہن میں خلش دور ہونی چاہیے، اور قرآن میں تو کلیئر ہے کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب بنات کا، بنات کا لفظ بول کر رب نے فرمایا بنات جمع کا ہے، جمع کم از کم 3 سے اوپر استعمال کی جاتی ہے، یعنی اللہ نے قرآن میں بھی واضح فرمایا میرے محبوب کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اور گرامی قدر، حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی جو شان اللہ پاک نے اور محبوب نے بیان کی ہے، جو میں عرض کر رہا تھا، حضور کا گھرانہ کتنا عالی شان ہے۔ فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں، اور امام متقی علی متقی رحمت اللہ علیہ نے کنز الامال میں اس حدیث کو لکھا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ 2 ریفرنس کافی ہیں، 2 ریفرنس کافی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے حوالہ دو، بھائی جو خود حوالے ہو جائے اس کو حوالوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی، ہم تو حوالے ہیں ان کے، حضور کی آل کے حوالے ہیں ہم، جو حضور کی آل کے حوالے ہو جائے اسے حوالوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ یہ انسانی شکل میں ہے لیکن حقیقت میں یہ حور ہے، اور جو عورتوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں حیض و نفاس کے، حضور نے فرمایا میری بیٹی ان سے مبرہ ہے، پاک ہے، یہ نور علی نور ہے۔ اور پھر یہاں پر سوال ہوا یہاں پہ، تو سوال کا جواب پھر کسی نے نہیں دیا ہے تو پھر تاجدار بریلی نے دیا ہے۔ پوچھا امام، آپ امام ہیں، بڑے بڑے محدثین کے دروازے پر گیا، عالم تخیل میں آپ بڑے امام ہیں، ابن حجر آپ بڑے امام ہیں، جواب دیجئے، جب بھی بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے وہ اسی خون سے پلتا ہے اور اس کی جو پرورش ہوتی ہے، اگر یہ معاملہ نہیں ہے آپ کے ساتھ، پھر حسن بھی جماعت پلے ہیں پیٹ میں، حسین بھی، زینب بھی، جناب محسن بھی، یہ سارے حضرت فاطمہ کے پیٹ میں پلے ہیں، تو جب خون سے پاک ہیں تو پھر پروان کیسے چڑھے؟ بچہ خون سے بنتا ہے، جب خون ہی نہیں تو بنے کیسے؟ بڑے بڑے محدثین دانگ رہ گئے، جواب نہ دے سکے۔ پھر یہ فقیر گیا عالم تخیل میں، اعلیٰ حضرت کے دروازے پر نوک کیا، دستک دی، حضور بتائیے وجہ کیا ہے؟ تو امام اہل سنت نے بتایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جنات والو، بتایا امام نے حضور کی آل بھی نور ہے،
हुजूर खुद भी नूर है, हुजूर का सारा घराना नूर है, हुजूर का सारा घराना नूर है, सारा घराना हुजूर का। या रसूल अल्लाह, या अली। गिरामी कद्र एक और बात, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। जब दुर्वेश फकीर लोग चिल्ला कशी करते हैं तो वो अपने दाएं बाएं हिसार खींच लेते हैं। ये आपके लेवल के मुताबिक समझा रहा हूं, और अगर दर्स नामी के फुज़ला होते तो फिर वहां पर असर की बात होती है। हाँ जी, असर की बात पढ़ेंगे आप, अभी आप इब्तिदा में। तो जब किसी फकीर दुर्वेश बैठता ना चिल्ला के लिए तो वो फिर दाएं बाएं हिसार खींच लेता है, अपने दाएं बाएं एक लाइन लगा लेता है। इसका मतलब होता है ये बैठने वाला हिसार में, दायरे में, ये यहां से उठकर बाहर नहीं जा सकता जब तक चिल्ला पूरा नहीं होता, और बाहर से कोई भी शाय अंदर नहीं आ सकती। इतनी बात समझ आ गई है? हिसार खींच लिया जाए, कोई दुर्वेश बाबा फकीर हिसार खींच ले, मतलब बाहर से कोई शाय अंदर नहीं आ सकती। तवज्जो, बाहर से शाय अंदर नहीं आ सकती और अंदर से कोई शाय बाहर नहीं जा सकती। अल्लाह की मुराद ये कि नात वालों, ये फकीर का एक चिल्ले के लिए हिसार है, दायरा है, फिर दायरा खींचा जाए, ना बाहर से अंदर कोई आए ना अंदर से बाहर जाए। ये फकीर का एक हिसार है, उसकी लान खींची हुई है, लेकिन मेरे महबूब का घराना ऐसा है, उस पर किसी नबी ने नहीं, किसी सिहाबी ने नहीं। या अल्लाह क्या कहना चाहे, फरमाया मेरे नबी का घर है, मैं खुदा ने हिसार खींच दिया, लाइन लगा दी, अब ये पलीदी के करीब नहीं जा सकते, पलीदी इनके करीब नहीं जा सकते। इतना पाक घराना है, इतना पाक घराना है कि पलीदी इनके पास नहीं जा सकती और ये पलीदी के पास नहीं जा सकती। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। सुभान अल्लाह। ये घराना बड़ी शान वाला। शेर पढ़ना था लेकिन मैं स्किप कर रहा हूं, आगे चलते हैं, वहां पे पढ़ेंगे। गिरामी कद्र, हुजूर की आल की शान हम इस अंदाज में, ये देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अल मुअज्जमुल कबीर में है। हुजूर ने एक हदीस में 1 2 3 4 मरतबा हुसैन पाक का नाम लिया एक हदीस में, और ये एक जो मैं जहां पे लिखा हुआ है, एक लाइन में 4 मरतबा हुसैन का नाम है। तवज्जो नहीं की आपने भाई। जब मैंने कहा ना कि ये डॉक्टर साहब बैठे जी, डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए। अब दूसरी बार मैंने डॉक्टर साहब नहीं कहना, मैंने कहना आप मेरी बात सुनिए, आप पानी लेके आए, आप इधर चले जाएं, यानी अब ज़मीरें इस्तेमाल होंगी, अब ज़मीरें इस्तेमाल होंगी। अब नाम जो है इसम वो यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन ये हुजूर प्यारे आका हुसैन का नाम ले रहे हैं, ज़मीरें इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्यों? हुजूर ने इमाम हुसैन का नाम लेकर बताया, जब मैं इसका नाना होकर इतना लुत्फ ले रहा हूं हुसैन का नाम लेकर, मेरे उम्मतियों तुम भी मेरे हुसैन का नाम ले लेकर लुत्फ लेते रहना। अब हदीस ये है कि हुजूर बाहर तशरीफ ले गए और एक ग्राउंड था, वहां पर बच्चे थे वहां पर, तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन भी वहां पर थे। तो हुजूर गए और उनको पकड़ने की कोशिश की, इमाम हुसैन पाक को। अब इमाम हुसैन जो है ना वो कभी इधर हो जाते हैं, कभी दाएं कभी बाएं हो जाते हैं। हुजूर ने फिर उनको पकड़ लिया, हुजूर ने पकड़ लिया, सीने लगाया, और हुजूर ने सुम्मा तकाहू फकब्बलाहू, हुजूर ने गर्दन पर बोसा लिया, हुजूर ने इमाम पाक की गर्दन पर बोसा लिया। सुम्मा काला, फिर हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। इसका मतलब यह है
حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ محترم، جو میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ حسین سبطان من الاسباط، اور حسین جو ہے وہ اعلیٰ بچوں میں سے بہت اعلیٰ بچہ ہے۔ یہ حضور نے ایک حدیث میں 4 مرتبہ حسین پاک کا نام لیا۔ گرامی قدر، اہل بیت کی شان جتنی بھی ہم بیان کریں وہ احاطہ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور بڑی بھاری۔ ایک قرآن، میں شارٹ لفظ کرتا ہوں، میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت اطہار۔ اور جو لوگ کہتے ہیں، حضور نے فرمایا وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرِّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، فرمایا یہ دونوں اکٹھے رہیں گے، دونوں اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ میرے حوض پر دونوں اکٹھے ہو کے آئیں گے۔ ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت اطہار۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے تو پھر حسین کس قرآن کے ساتھ ہے؟ امام حسن کس قرآن کے ساتھ ہیں؟ اور یہ پورا گھرانہ کس قرآن کے ساتھ ہے؟ ماننا پڑے گا یہ یہی قرآن ہے جس کے 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں۔ امام حسین اسی قرآن کے ساتھ ہیں اور ہم بھی اسی قرآن کو پڑھتے ہیں۔ گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ امام پاک کی شہادت کی خبر دی۔ حضور نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ شہادت کی خبر عطا فرمائی، اور جب آپ شہید ہوئے اسی روز حضور کی چچی ہیں حضرت ام فضل، حضرت عباس کی زوجہ، انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کربلا پر ہے، کربلا کی زمین۔ تو حضور وہاں سے آ رہے ہیں، مدینے میں آئے تو حضور کی چچی نے دیکھا کہ حضور کے بال جو ہیں وہ گرد آلود ہے، بالوں میں مٹی ہے، داڑھی شریف میں مٹی ہے، اور حضور کے ہاتھ میں وہ بوتل ہے، شیشی ہے، کرورا سمجھ لیں، اس میں خون ہے، بلڈ ہے۔ تو حضور کو عرض کرنے لگے حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میں ابھی مقتل سے آ رہا ہوں اور میرے بیٹے حسین کو وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر جب آپ کی شہادت ہوئی اس وقت حضور خواب میں آ کر بتا رہے ہیں۔ اور اس سے قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے خبر دی جب امام علی مقام ابھی بچپن میں تھے اور حضرت ابراہیم حضور کی گود میں تھے، حضرت ابراہیم حضور کے لخت جگر، اور امام حسین بھی پاس تھے۔ جبریل امین آئے اور انہوں نے عرض کی اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو آپ کے بیٹے ہیں ان میں سے ایک کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے، یعنی وصال کا وقت ہے۔ تو حضور نے انہوں نے چانس دیا نا، اختیار دیا، حضور نے حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ میرا بیٹا اس کا وصال ہو جائے، حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ زندہ رہے۔ تو یہ یہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے خبر دی امام علی مقام امام حسین پاک کی کہ آپ شہید ہوئے۔ یہ حدیث پاک مستدرک کی حدیث ہے، سبحان اللہ، حدیث کی کتاب ہے، اور اس میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے فاخبرنی، مجھے خبر دی ان امتی ستقتلبنی ھذا، حضور نے فرمایا جبریل آئے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے، یہ جو آپ کا بیٹا ہے، اس کو آپ کی امت شہید کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا، پتہ چلا کہ حضور مولا کائنات حضرت امام حسین پاک کو بچپن ہی سے خبر تھی، سارے گھرانے کو خبر تھی کہ آپ نے جام شہادت نوش کرنا ہے، ان کو خبریں تھی مکمل۔ بس اتنے دلائل کافی، آگے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اور ان کو
کوئی ضرورت نہیں تھی پانی کی، بلکہ عاشقوں نے لکھا ہے کہ پانی ترستا رہا حسین کے لبوں کو. یہ بات حقیقت ہے، پانی ترستا رہا لب حسین کو. پانی کے دو ہی طریقے تھے، بلکہ قرآن پاک کے دوسرے پارے میں ہے ایک واقعہ ڈیٹیل سے اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ طالوت جو تھے وہ جا رہے تھے اور ان کو حکم دیا کہ آپ کی پوری فوج پانی نہ پیے. اس موقع پر بیان ہوا فمن شاربا فلیس منی، جس نے اس نہر سے پانی پیا وہ ہمارا نہیں. حکم ہے جس نے پانی پیا نہر سے وہ ہمارا. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جس نے نہ پیا وہ ہمارا ہے. جس نے پانی پیا وہ ہمارا نہیں. دوسرے پارے کا آخری پیج اس پر یہ آیت ہے، فرمایا جس نے پانی پیا وہ ہمارا نہیں اور جس نے نہ پیا وہ ہمارا ہے. تو اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام نے دوش مصطفیٰ پر سوار ہونے والے شہزادے نے کائنات والوں کو بتایا جو نہر فرات پر جا کر پانی پی لے وہ خدا کا نہیں ہو سکتا، جو یہاں پر پیاسا رہے وہ خدا کا ہو گیا اور وہ خدا کا ہو گیا. اور پھر یزیدیوں نے پیرا لگا دیا، یزیدیوں نے پیرا لگایا کہ پانی نہ پیے حسین. اگر پانی پیے گا تو زندہ رہے گا. توجہ کرنا، اگر حسین پانی پیے گا تو زندہ رہے گا. لیکن بات برعکس ہو گئی، جس نے پانی پیا تھا وہ مر گیا اور جس نے نہیں پیا تھا وہ آج بھی زندہ ہے. وہ آج بھی زندہ ہے جس نے نہیں پیا. اور یہاں پر میں محبت والی بات کہہ دوں، یہ کل جمعے میں بھی پرسوں سنائی ہے، ذوق بڑی عمدہ بات ہے، ڈھونڈ کے لایا تھا لیکن اب پرانی ہو گئی ہے، 2 دن پہلے بھی سنائی ہے. پانی لینے کے 2 طریقے تھے، یا نہر فرات پہ چلے جاتے تشریف لے جاتے اور پانی لے آتے، اور یا اللہ سے مانگ لیتے اللہ دے دیتا. یہ تو گھرانہ ایسا ہے ان کا نام لے کر کوئی دعا مانگ لے تو فوراً اللہ مہربانیاں فرما دیتا. لیکن پانی نہیں مانگا چونکہ امتحان تھا. تو حضرت امام علی اصغر، یہ حسین پاک کے شہزادے ہیں، یہ ایک فرد واحد ہے محترم، ایک فرد واحد ہے جس کو زمین پر نہیں لٹایا. ایک فرد واحد ہے. باقی حضرت سکینہ پاک کو دیکھیں یا حضرت فاطمہ صغرا کو دیکھیں یا حضرت زینب یا حضرت ام رباب ام البنین یا جتنی بھی خواتین ہیں یا حضرت امام زین العابدین ہیں، جس کو دیکھیں سب زمین پر جلوہ گر ہیں. لیکن ایک امام ہے، یہ امام علی اصغر، اسے زمین پر نہیں، کبھی کوئی گود میں اٹھاتا ہے، کبھی کوئی کندھے پہ اٹھایا، کسی نے ہاتھوں پہ اٹھایا، اس کو نیچے زمین پر لٹایا نہیں. کیونکہ اہل بیت افراد کا ہر فرد جانتا تھا، کیا جانتا تھا؟ توجہ، ہر فرد جانتا تھا کہ اگر اس کو امام علی اصغر کو زمین پر لٹا دیا، انہوں نے اپنی ایڑیاں زمین پہ ایڑیاں رگڑے کے جس رب نے اسماعیل پاک کی ایڑیوں سے چشمہ جاری کر دیا تھا، وہ علی اصغر کی ایڑیوں سے بھی چشمہ دوبارہ جاری کر فرمایا. لیکن اس لیے زمین پر لٹایا نہیں، وہ دیکھ رہے تھے. اور میاں صاحب نے لکھا یہاں پہ، جے رب دل دیاں او اکھیاں دے وے او چانن ہووے نور او محبوبانو او نظری آوے او کیا نیڑو کیا دورو. موضوع میں بات پہ بات آئے گی پر ہن موقع سنا دیاں نالی
حضرت کربلا سارے عرض کرتے نے مامو جان چچا جان مینو اجازت دیو، امام پاک نو کہندے نے مینو اجازت دیو میں کربلا میں جانا، سارے واری واری بھیج رہے نے، امام زین العابدین دی باری آئی، بابا جان مینو بھیجو، فرمایا نہیں بھیجنا، کیوں؟ سوال ہویا کیوں؟ امام پاک کدی آسماناں وال ویکھدے نے، کدی اپنے شہداء وال ویکھدے نے، عرضی پیش کیتی بابا جان مینو بھیجو، فرمایا نہیں بھیجنا، عرضی کیتی بابا کیوں؟ فرمایا جتنے بھیجے نے میں اپنی مرضی نال نہیں بھیجدا پیا، بابا کی کہندے ہو، کی رائے تہاڈی؟ فرمایا کی چاہندے ہو؟ حسین پاک نے فرمایا بیٹا بات وے رب نے اکھاں تو سارے پردے ہٹا دیتے نے، میں لوح محفوظ پیا ویکھنا وا، جندا نمبر جویں جویں آئی جاندا ہے میں بھیجی جانا وا، جویں جویں شہید ہو گئے نے، سب تو آخر تے علی اصغر دا نمبر آیا، انہوں بھیج لیا ہے، ہن میں آپ جاواں گا، بابا میں کیوں نہیں جانا؟ فرما بیٹا تیرا نام رب نے لکھیا کوئی نہیں، میں بھیجنا کوئی نہیں۔ لوح محفوظ پہ زمین پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ کس کس شہید کا نام لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، اسی رب کی بنائی ہوئی ترتیب سے جنگ میں بھیج رہے ہیں۔ گرامی قدر امام علی مقام امام حسین پاک، اور یہ میں نے چھپا کے رکھی تھی بات جو ابھی سنانے لگا ہوں آپ کو، یمن کا ایک تاجر جس کی شادی ہوئی اور 3 مہینے ہوئے تھے اس کی بیوی کو، امید سے ہوئی، اور وہ بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا نہیں کہ میں امید سے ہوں، اور وہ بیوی گھر میں اور وہ تجارت کی غرض سے چلا گیا، اور 2-2.5 سال بعد آیا۔ جب واپس آیا اپنے گھر میں تو اس نے ایک نونہال بچے کو کھیلتے ہوئے گھر میں دیکھا، اور وہ محبت کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے نا وہ اس میں نہیں تھا۔ اس نے دیکھا اور نگاہیں چرا کر بیوی کے پاس گیا، کہنے لگا یہ ہمارے گھر کی 4 دیواری میں ایک بچہ میں نے کھیلتے ہوئے دیکھا، یہ کون ہے؟ تو کہا میں بتا نہیں سکی آپ کو، تو یہ ہمارا ہی بچہ ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، یا تو آپ کو ڈائیورس کی جائے گی یا آپ کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ میں 2.5-3 سال بعد آیا ہوں اور یہ بچہ گھر میں موجود ہے، تو آپ کے مراسم غلط ہے، نجائز تعلقات ہیں، اس بنا پر یا ڈائیورس یا قتل۔ آپ نے فرمایا، بیوی کہنے لگی او بختاں والیا تیری مرضی یا شوٹ کر دے یا تیری مرضی ڈائیورس کر دے، پر اس تو پہلا ایک عرضی یہ وے کہ سنے مدینے ٹور جائیے تے فیصلے ہو جاندے، مدینے جائیے نا۔ اچھا کی مطلب ہے؟ فرمایا بختاں لیا میں سن رکھیا ہے جڑے فرشتیاں دے مسئلے حل نہیں ہوندے نا وہ بھی حضور دے بوئے تے حل ہو جاندے۔ بیوی نے اپنے شوہر منا لیا، مدینے دا سفر جاری، میاں بیوی جا رہے نے، نال ہی بچہ ہے، گئے نے مدینہ آ گیا، مسجد نبوی آ گئی، شوہر بیوی نو کہنے لگیا، بیوی اپنی زوجہ نو کہنے لگیا اے بچہ مسجد وچ نہیں جانا چاہیدا، اینو باہر بوئے تے بٹھا دے، اینا تعلق کوئی نہیں، اینو ایتھے رہن دے۔ میں میاں بیوی حضور دی بارگاہ پہنچے نے، جدو حضور کو پہنچے نے سلامی عرض کیتیاں نے، حضور نے سلام قبول فرمایا۔ ہن میں میاں بیوی ایک دوجے وال ویکھدے نے، بھئی گل تو شروع کر، او کہندا تو گل شروع کر، ایک دوجے وال ویکھدے نے۔ میرے آقا نے فرمایا او مائی تیرا بھلا ہوے جندے فیصلے کرانے جے، او باہر بیٹھا ایک دوجے وال کیوں پہ ویکھدے ہو؟ انہوں لے کے آؤ، جناب میٹھا تھوڑا آواز تھوڑی ہوئے، محبت تھوڑی زیادہ ہوئے، تھوڑی نہیں محبت نہ، سبحان اللہ۔ جناب بیوی تیزی نال گئی، باہروں بچہ اٹھایا، سینے نہ لایا، اپنا لخت جگر چک کے آئی، ہن مسجد نبوی چ آ گئے نے، پھر سلام پیش کیتا، حضور نے موجودگی ہے، ہن بچہ سینے نہ لایا، ہن اے وقت گزرتا پیا، ادو میرے آقا علیہ السلام دا حجرہ او دے کھلن دی آواز آئیے، او جڑا بچہ نہ سمجھے
ٹر بھی نہیں سکدا کھلو بھی نہیں سکدا اور ٹل پیا لاندا ہے اما کی ہویا مینوں چھوڑ دے مینوں چھڑ دے میں اترنا چاہنا انہیں پورا زور لایا ماں نے چھوڑیا نہیں انہیں پھر ٹل لائی انہیں چھوڑیا نہ حضور نے ویکھیا فرمایا بی بی اینوں چھڑ دے زور پیا لاندا ای اینوں چھوڑ دے بیوی نے جدو چھوڑیا توجہ رکھنا جدو بیوی نے چھوڑیا ہے بچہ ٹر تے سکدا نہیں دال نہیں سکدا کھلا نہیں سکدا انہیں کونیاں زمین تے لائیاں نے گھٹنے زمین تے لائنے تیزی نال دوڑ کے گھسیڑ کے اپنے آپ نو ادھروں حسین آئے نے قدماں تے سر رکھیا حضور نے فرمایا بی بی مبارک ہوئے اپنا بچہ چک لے آقا حکم آوے فرمایا بچہ تہاڈا حلالی حرامی نہیں آقا کیویں فرمایا اے ساڈا بچہ حسین ایڈیاں شاناں لائے جڑا ایندا ادب کرے او حرامی نہیں حلالی ہوندا ہے جنت حسین دیے زمانہ دا جنت حسین دیے زمانہ دا جنت زمانہ کل جہاں تو آلہ کل جہاں تو آلہ نانا حسین دا جنت میں ان کلا ٹر جانا جے کلے ہی ٹر جانا جے ہوں تاڑی مرضی میں نو جو لگدا پیا مدینے وچوں سواری آ گئی جے ہن جیندا دل کرے نال ٹر پے نہیں تے میں کلیاں ٹر جانا جے جنت حسین دیے زمانہ دا جنت دیے زمانہ بابا ہے فاتح خیبر مادر خاتون جنت بابا ہے فاتح خیبر ماں خاتون جنتی کل جہاں تو افضل ہے کل جہاں تو افضل ہے گھرانہ حسین دا جنت تمہیں پڑھ لے جنت اللہ جوانی وچ برکت دے ماں پہ سلامت رمن جنت دیے زمانہ جنت بھی حسین دی زمانہ بھی حسین دا ہے اوے اسی آپ بھی حسین دیا جنت کدی گود مرتضی دی کدی سیدہ دا آنچل کدی گود مرتضی دی کدی سیدہ دا آنچل کدی کندے مصطفیٰ دے کدی کندے مصطفیٰ دے اور ٹھکانہ حسین دا جنت دیے زمانہ ایتھے انہیں نہیں بولے تے کنجوس ہوں گے نیزے دنوں کو چڑھ کے نیزے دنوں کو چڑھ کے کردار یا تلاوت نیزے دنوں کو چڑھ کے
او کردا ریا تلاوت نیزے دی نوک چڑھ کے او کردا ریا تلاوت قرآن دے سپارے قرآن دے سپارے او ترانہ حسین دا جنت دیے زمانہ نبی پاک علیہ السلام مدینے پاک دیاں گلیاں نے حسین پاک نو حضور نے کندھیاں تے اٹھایا لے کے چلے آئے مسجد نبوی وچ آ گئے نے حضور ہن صحابہ نے ویکھیا او بھی آ گئے مجمع لگ گیا توجہ کرنا اے جناب مستند دی روایت پڑھنا پیاواں اے موجب الکبیر وچ بھی لکھی حضور نے گود وچ بٹھایا امام حسین نو کیا شان ہے کیا شان ہے او گود مصطفیٰ وچ بیٹھن والیا اللہ سلام اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے امام حسین گود وچ بیٹھے نے میرے آقا دی گود وچ بیٹھے نے ہن حضور نے اج چکیا حضور نے پیچھے گردن تے ہاتھ رکھے گردن تے پیچھے ہاتھ رکھے حضور نے اپنا ہاتھ رکھیا پھر ایک تھوڑی تے ہاتھ رکھیا حضور نے پیچھا جھکایا سر انور حسین پاک دا جھکایا جدو سر جھکیا حضور نے لیول تے کیتا پھر حضور اپنا سر انور جھکاندے نے حسین دا سر پہ اٹھاندے نے اپنا سر پہ جھکاندے نے حسین دا سر اتنا اونچا ہویا حضور دا سر انور اتنا جھک گیا کہ لبے حسین لبے مصطفیٰ نال مل گئے لبے مصطفیٰ لبے حسین نال مل گئے جدو مل گئے پھر حضور نے چہرہ چکیا صحابہ نو فرمایا او صحابہ ویکھو حسین میرا میں حسین دا حسین میرا ہے میں حسین دا اہل بیت دے سچے خادمت ہونی حشر چھان حسین دیے بے کے دوش نبوت تے او کھیڑ دسی او ویکھن والی تھا حسین دی او ویکھن والی تھا ایویں تے نہیں حضرت سلمان فارسی جدو اسلام قبول کرن آئے تے دو نشانیاں پوریاں ہو گیا پھر پیچھے چکر لا رہے ہیں حضور نے پھر آپ ہی اپنے دوش مبارک تو چادر ہٹائی حضور نے فرمایا چکر کا تو لانا جس واسطے لا رہے ہیں اسی چادر ہٹا دیتی ہے ویکھ بھی لائے تے چوم بھی لائے شاعر کہتا ہے اہل بیت دے سچے خادمتے ہونی حشر چھان حسین دیے بے کے دوش نبوت تے کھیڑ دسی ویکھن والی او تھا حسین دیے جے دے روزے دا جنت طواف کر دیا او باغاں والی ماں حسین دیے اصغر کیوں میں ناطق نیا کھا منزل بہت ہوتا حسین دی
منزل بہت ہی اتاں حسین دی گرامی کا اللہ یہ ایک اور واقعہ یہاں پہ شارٹ بیان کر کے میں موضوع کی طرف آتا ہوں. کربلا بیان کرنا ہے، جتنا ہو سکے کوشش کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے دونوں حسنین کریمین یہ کھیلتے ہیں بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں، اور صحابہ جو ہیں جبریل امین بھی جو ہے نا آتے کبھی کبھی حضرت دہیہ کلبی صحابی کی شکل دار کر آتے. کون سے صحابی کی شکل میں؟ حضرت دہیہ کلبی کی شکل دار کر جبریل بھی آتے. جبریل بھی استاد الملائکہ ہے، لیکن اس در پہ آتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے میں استاد نہیں. سنا دوں یہ بات. عید کا دن شارٹ کرتا ہوں، عید کا دن ہے، سب کے کپڑے ہیں. یار کیا شان ہے، کیا شان ہے بٹ صاحب، کیا شان ہے. اللہ اللہ، بڑی شان ہے اس گھرانے. میں مجھے لطف بڑا آتا ہے ایسے کہ ان کی شان سن کر بیان کر کے اور پڑھ کر زیادہ مزہ آتا ہے. کہ اب رات ہے، شام ہو گئی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں بچوں کے کپڑے کتنے دنوں سے پہلے آپ تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ گھرانہ ہے اور فقدان ہے، بظاہر مالی حالت جو ہے وہ مفلس ہی ہے. تو کہا اماں جان سب کے کپڑے ہوں گے، صبح عید ہے، سب کے کپڑے ہوں گے اور ہمارے کپڑے نہیں ہوں گے. اور فاروق اعظم کی بات کہ عید کا دن ہے، عید کا دن. اور امام حسن پاک فرماتے ہیں میں نے ان کے آپ کے فاروق اعظم کے کپڑوں پر گنے 12 پیوند لگے ہوئے تھے. عید کا دن تھا، نیا کپڑا نہیں. اور 23 لاکھ مربع میل زمین کا مالک ہے، بادشاہ. اور عید کا دن ہے، خطبے کے لیے جانا ہے. یار خطبہ عید کا پڑھنا ہے، کوئی بھی پرانے کپڑے نہیں پہنتا اس دور میں. اور یہ امیر المومنین ہے، سسر رسول ہے، اور اتنی زمین کا مالک ہے، سپہ سالار ہے مسلمان، اور دماد علی ہے، سسر مصطفیٰ ہے. جو بولے تو رب قرآن نازل فرما دے. بیوی سے فرمایا جوتے گانٹھ دو، تو بیوی نے کہا حضور جوتے کیسے گانٹھیں؟ اب ان میں مسقط نہیں ہے کہ اب دوبارہ پیوند لگایا جائے، گانٹھا جائے. تو فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، عمر بن خطاب آج عید پڑھانے کے لیے ننگے پاؤں جائے گا. اور ننگے پاؤں جا رہے ہیں، سر جھکائے ہوئے، مسلمانوں کا امیر عید پڑھانے جا رہا ہے. صحابہ نے کہا جوتا بھی نہیں. فرمایا خبردار، عمر کو وہ بات کہو جو گناہ کرے. جوتا نہ پہننا گناہ نہیں ہے، کوئی اور بات کہو جو اعتراض بنتا ہے. ایسے دائیں شائیں والی آئیں بائیں شائیں باتیں نہ کرو، جو بات ہے وہ کرو. ننگے پاؤں عیدگاہ کی طرف جانا کون سا جرم ہے؟ برباد دور نکل آئی. یہ کھیلتے ہیں. اچھا صبح رات ہے اور ماں سے بات ہو رہی ہے شہزادوں کی. اماں جان کپڑے، تو ماں نے بغیر ارادے کے کہہ دیا بیٹا صبح آ جائیں گے. دل سے نہیں کہا، دل سے نہیں کہا، اور بغیر ارادے کے منہ سے نکلا کہ صبح آ جائیں گے. اب آپ ایسی وقت اور صبح ہو گئی ہے، فجر دی نماز ادا ہو گئی، دستک آئی دروازے تے. اے جناب استاد الملائکہ آ گیا، جنت وچ 2 جوڑے لے کے آیا. ایک حسین پاک دا، دوجا حسن پاک دا. اے جوڑے آ گئے نے. ہوں میں جس جملے واسطے سنانا پیا وا، اے جملہ ہوں بیان کرن لگیا وا. جدوں جوڑے آ گئے نے، VIP اللہ دے بیجے جنت وچ آ گئے نے. جدوں جوڑے آ گئے، ہوں بوے تے آ گیا استاد الملائکہ. جدوں دستک دیتی، اگوں پوچھیا گیا کون ہے؟ صبح دے ویلے ساڈا بوا کھڑکانا پیا وے. آن والے کون ہے دستے صحیح. ہوں زبان چوپے بول دے کوئی نہیں. عرض کیتی مولا، ہوں پوچھ دے پہنے کون ہے؟ مولا میں استاد الملائکہ بھی ہاں، فرشتیاں دا استاد ہاں، سید الملائکہ ہاں. 1,24,000 نبیاں کل
وہی پیغام لے کے جانا اللہ مینو دس مینو فرما ارشاد فرما میں ہن کی کواں میں کون ہاں یا اللہ کہہ دیواں میں سید الملائکہ واں فرمایا جبریل نہ کمی یا اللہ ہاں تے میں جبریل سید الملائکہ واں استاد الملائکہ کی کواں فرمایا استاد الملائکہ سائڈ تے کر دے اے اپنا ٹائٹل سائڈ تے کر دے یا اللہ کی کواں رب نے فرما جبریل کہہ دے انا خیاط الحسنین بوا کھڑکا کے پوچھیا اونا کون ہے فرمایا میں کچھ بھی نہیں ہاں اگر پوچھنا چاہتے ہو بس ساڈا شارجہ تعارف ہے میں حسنین دا درزی آ گیا استاد الملائکہ بھی ایتھے دردی بن کے آیا تو دیا قلبی دی شکل وچنا اکثر جبریل نے آ جانا اکثر تے ایس واری جدو اے ہن واقعہ پیش آیا نا تے اے دہیا قلبی نہیں سن بلکہ حضرت جبریل آ گئے سن تے دہیا قلبی صحابی سن بڑے خوبصورت حضور ایک جا رہے سن تے آپ نے حضور نے ویکھیا نا اچھا لمبا قد تے خوبصورت تے حضور نے اللہ دے دربار عرض کیتی مولا ایڈا سونا بندہ جہنم وچ تے نہیں جانا چاہیدا تے اگلے دن اے آپے ہی حضور دے بوئے تے آ گئے حضور کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہونا چاہنا اے بڑے خوبصورت سن انہاں دی شکل وچ جبریل نے آنا ہن اس واری اے جدوں بھی آنا نا انہاں نے اے دہیا قلبی نے جدوں بھی آنا نا کدی انگور کدی سیب کدی کوئی نہ کوئی پھل حضور کو لے آنا حضور اے تحفہ جے قبول فرماؤ تے حضور نے نہ قبول فرما لینا اے حضور دی مہربانی ہے قبول فرما لینا حضور نے قبول فرما لینا اور اس واری اے نہیں سن حضرت دہیا قلبی نہیں سن تے آیا سی فرشتہ جبریل سبحان اللہ اور دہیا قلبی نہیں سن استاد و فرشتہ جبریل آئے تے امام حسین نے ویکھے نا چچا دہیا قلبی آیا تے پھل بھی لے کے آندے نے انگور بھی کدی لے کے آندے نے کدی سیب بھی لے کے آندے نے انہاں غور نہیں کیتا تے انہاں نے ماری چھال تے آپ دی گود وچ تے موڈیاں تے چڑھ گئے تے آستین وچ نہ ہاتھ پا رہے نے تے فرماندے نے چچا آج انگور نہیں لے آندے آج سیب نہیں آئے آج ساڑھے واسطے پھل نہیں لے کے آئے ہو ایک گلنا کر رہے نے امام حسین پاک تے حضور شرم و حیا دے پے کر حضور نہ تھوڑا حیا فرمائی شرم فرمائی تے جبریل پتہ کی عرض کر دینے آقا تے تُسے کیوں حیا فرما رہے ہو اے تو کوئی گل نہیں نا اے میرے کندھیاں تے چڑھ گئے تے پھر کیے اگے پھر جبریل امین علیہ السلام نے شعر پڑھیا جبریل نے شعر پڑھیا ان فی الجنت نہرم من لبن لعلی و زہراء و حسین و حسن اے آقا صلی اللہ نامی علی زہرا حسین تے حسن رکھ دیتا ہے